الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائی اور دوستو اور معزز مسلمان ماما اور بہنوں، اسی آج تعزیتی پروگرام کرنے سے جمع میری مختصر جی گفتگو ہے، چونکہ پیچھے مولوی عبید الرحمان صاحب اساں دعوت دیتی انشاءاللہ وہ جس ویلے پہنچ سن تو مائک انہوں دے حوالے کر ساں تاں جو وقت اسی ساں مکئی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نا اس مہینے دے اندر بھی اور اکثر پروگراماں جسیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سننے بھی ہاں تے اللہ تعالیٰ تساں تے ماں اس تے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرا موضوع جڑا وہ یہ وے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہیں تے سیرت ہیں، بندہ ساری زندگی اگر بیان کرے نہ رہے تو کر نہیں سکنا ہے۔ لکھنے آڑے ہیں تفسیریں لکھیاں اور کئی جلداں لکھیاں تے آخر تے ای گل بات لکھنے تے مجبور ہوئے کہ اساں لکھیا تا بہوں کچھ ہے لیکن حضور دی زندگی دا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوئے۔ ہر بندہ اپنی محبت لکھنا جس دے دل وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، یہ کوئی دسنے والی شے نہیں ہونی بما کتنی محبت ہے۔ ساڑھے استاد مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہے، انہوں نے بھائی گزرے مولانا ولی رازی، انہوں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے انوکھی کتاب لکھی، جس کتاب دا جتنی بھی انہوں نے لکھی کوئی ایجے لفظ نہیں جسے نکتہ آیا ہوئے۔ اس کتاب دا نام ہے ہادی عالم، ان ہادی تے بھی نکتہ نہیں تے عالم تے بھی نکتہ نہیں۔ تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے سواں کاپی پنسل دیتی ونجے بھئی دا اے جیاں لینا لکھو جس تے نکتہ نہ آوے تو لکھنی آوکھی ہوئے دیاں، لیکن انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر، اور اس پوری کتاب دے اندر کوئی وہ لفظ نہیں آندہ جس لفظ ہی نکتہ ہوئے، بغیر نکتہ تو کتاب لکھی اور اساں وقت ایوارڈ ملا بھئی یار اے جی کتاب سیرت کوئی لکھ نہیں سکیا۔ تو انہوں نے فرمایا اساں ایوارڈا دنیا دے ایوارڈا کارڈ ہی نہیں لکھیا، اساں اس کان لکھیا کہ کل قیامت دا میدان لگا پہ ہوئے اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض کوثر ہوئے اور اسی وینے پہ ہوا اور اتھے ای کتابہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنوائیں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ناخان پہ آکھنے ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تو پہڑے 2.5 مہینے آپ دی عمر مبارک ماں دے پیٹے آپ دے والد انتقال ہویا اور آپ دی والدہ آپ گھنپ کے پہنیے بیان مدینے رہیاں پیکے آپ دے مدینے حضرت آمنہ دے موڑ کے آنیے بیان رائے تے مقام ابوا، وہ ایک جنگل ہے بیابان، اس مقام تے جس ویلے اللہ دے نبی پہنچے تا آپ دی والدہ دا انتقال ہویا۔ والد پیڑے لگا گیا اور والدہ اس حالت پہ یوینیان جس ویلے بچہ حالت بالکل نکاح تھوڑی عمر ہے اور اتھے کوئی بندہ سنبھالنے والا نہیں، مکے چلا موت دے ویا داد کے سمڑے نا، مدینے مر ونجنا نان کے سمڑے نا، لیکن اللہ اس مقام تے حضرت آمنہ موت دیتی جتھے کوئی بندہ اے ہی نہیں، اور بات اللہ تعالیٰ ہی دسنا چاہنے ہیں بھائی اس طرح جڑیاں ای میڑے ہتھے جان کوئی کہیں در نبی روے، فرمایا اللہ جس دے نال ہونا اساں کہیں دی ضرورت نہیں ہونی۔ یہ اسی بیٹھ رہے ہیں سویرے ہوتے عورتاں آنیاں پھوڑی ہتے اور میں گل اکثر ہی کرنا بھئی اسی آنے ہیں غمیہ تیزہ کر دینے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو بعد جڑے تعزیت کر چکے ہیں انہاں دوبارہ تعزیت دی اجازت نہیں دیتی۔ آپ فرمایا تسی تعزیت مانا کہ وہ صبر دیواؤنا ہے، اے جے لفظ آکھنا مہینے بعد آئے ہیں سال بعد عید آ گئی لوگ جمع ہو گئے اور انہوں دا غم بات انہوں تازہ کر دیتا۔ اساں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، آپ فرمایا جیڑا دنیا تے آیا آونے تو 1000 سال پہلے اللہ اس دی واپسی لکھ چھوڑی، تو اساں روک نہیں سکنا ہے۔ جیڑا وقت تے آیا دنیا تے اپنے وقت تے آیا، اپنے ساتھ گھن کے آیا، اپنا رزق گھن کے آیا، اپنی بیماریاں لکھے ہوئی ہیں، مصیبتاں تے دکھ لکھے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس دنیا تے ساری دنیا مل گئے کہیں سید دیونا چاہے تو کوئی سید دیگنا لکھے ہوئے اس دوا جف القلم، فرمایا اساں لکھیا لکھنے تو بعد اساں اس قلم خشک کر چھوڑیا جس قلم نہ اسی تبدیلی کرنے ہیں، تو سب لکھے ہوئے میرے اللہ دے، اور فرمایا مومن ہونا ہی ہوئے مسلمان ہونا ہی ہوئے جیڑا اللہ دی لکھی ہوتے راضی ہو وجے۔
تسی تے میں لکھی ہوئی تے راضی نہ بھی ہوا تا تامی اللہ دی شان ہی تے فرق نہیں آنا یا اللہ کوئی تو ساڑھے تے میرے کو پوچھ کے لکھا بھائی کہ لکھا ساڑھی پیدائش تو 1000 سال پہلے کوئی نہیں بنے ہے اللہ جسا بھیجنا ہے اللہ ادھا سارا کوئی لکھا تو وقت لکھنے آڑے نہ کہیں کو پوچھا تے نہ اس لکھے ہوئے کدی کہیں شیئر تبدیل کی تا ای میرے اللہ دے ایک نظام میں اس نہ کہڑے ہتھے جان اللہ دے ہتھے جان اور اللہ ہی دسنا چاہنے ایک آدمی اس اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتیاں 5 کتابیں لکھیا تو آدمی عام جائے بیچارہ ذہن کمزور ہے اللہ تے توکل گھاٹا ہے دل ہی سوچنے لگا با ہون کدی میری دھی جمی نہ چھویں تو میں اپنی بیویاں طلاق دے سا خاصتا خواب ہے کہ اللہ جسا جسے لی مرضی ہدایت دے وے یہ ہدایت اللہ دے ہاتھے چند اللہ چاہے تا کہیں خواب وکھائے تا ہدایت دے دے وے اللہ نہ چاہے تا ابو جال روزانہ حضورہ ویکھے تے ہدایت نہ ملے یہ ہدایت کڑے ہاتھے چے لست علیہم بمسیطر اے میرے نبی تو دروغہ نے یہ نہ نپ نپ کے تو ہدایت دے تیڑا کام میں نہ دسنا ہدایت اساں اپنے ہاتھے رکھی ہوئی جیڑا من کے تیڑے پچھے چل سی دنیا بھی بڑھ سی آخرت بھی بڑھ سی تے جیڑا تیڑی سن کے نہ منے سی دنیا بھی برباد کرے سی آخرت بھی ویران ہو ویسی راتی سلطانہ خوابج فرشتے نب گدہ عمل برین نافرمانے نپے گیا فرشتہ ان کی دی وینا اللہ دی شان ویکو اللہ جنت بڑھائی تے 8 دروازے رکھیں اللہ جہنم بڑھائی تے 6 دروازے رکھیں جنت کان اس واسطے کہ اللہ دی جنت وسیع ہے اور اللہ چاہنے ہر کلمہ گو جنت ہی لگا بجے اللہ تو موقع دیتے ہیں لیکن کوئی آپ نہ ونجے تو ان کو سا نپ کے تو کہیں نہیں نارنا بہت سارا سی مرا نک مار کے چاکھڑا جنت ہے کہ اللہ دی جنت ہے اللہ اختیار دیتے ہیں راہ دسے جہنم دے دروازے 6 5 بیٹیاں فرشتے نب کے دابا جنت ہی تو وائیں نہ سکنا تیڑا راہ ہوا یا جنت یا جہنم ہے فرشتہ گھن کے وینا پیا بھائی سٹو جہنم ہے تب پہلے بوئے تے گیا تو دی پہلی بیٹی کھڑی ہوئی حضور فرمایا ان بچے نعمتان بیٹے نعمتن اور بیٹیاں رحمتن پہلے دروازے تے گیا تو بچی کھڑی ہوئی پہلی وہ رکاوٹ بن گئی اسے کہا اتنا میں پیوں آمن دینی میں دی بیٹی ہیں دوئے دروازے تے گھن گئی خواب پہ ویکھنا دوئے دروازے تے گیا تو دوئی بیٹی کھڑی ہوئی 3 تے گیا تو 3 کھڑی ہوئی 4 تے 5واں انہوں نے پتہ ہے با 5 دھیان کھڑی ہوئی آن تو ان فرشتے آکا با ان 5 دروازے تو دروگا پہ اگلا با 6واں دروازے بھی اٹھو ان کھڑے اٹھو اندر وار دے شاید اٹھو لگا ونجے تو یہ جڑا آگے پہ آکھنے ہیں نا با کدی 6ویں جمی تو میں طلاق دے سا اس دی زبان جو بے اختیار نکڑا اے اللہ 6ویں بھی بیٹی دے تاں جے 6واں دروازہ بھی بند کر چھوڑے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمایان 4 بیٹے دیتے ہیں 2 جن جڑے آپ دی زندگی انتقال ہویا اور آخری بیٹا حضرت ابراہیم حضورہ 61 سال حضور دی عمر ہے تو آپ اللہ بیٹا دیتا بیٹیاں یہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا تو کافر آپ جمع ہونے یہ جڑا بیانی آنا جڑی اسی توسی کرنے وطنے ہیں یارو شودے تینی دھیان و تینہ جڑے کے بن سی یہ ابو جال ہی گل کی تھی پہلے دیڑے میرے نبی دی بیانیہ نہیں اور میرے نبی دی تعلیم نہیں ماں ساتھیہ نے گل مٹھے تو بغیر کرنی لیکن گل جی حضور دی جس لئے آمنی تو کرنی ہے کیا کہنے ان آگا ابو جال لوگ اکٹھے ہوئے با ابو جال تینی سرداریاں تک گئی ہیں وہ آگے ہی اساں جڑا تکینا مڑ کے کہیں دا نہیں رانا اس نا جڑ وینا تو سارے اس نا پہ جڑنے تینہ کے بن سی انہاں ابو جال تسلیاں دے ہوئے اپنے آپ تسلی اس آگا کوئی گل نہیں ادھا کہڑا پتر بیٹھا با اس تو بعد کال کوئی پچھو سمڑے سی وہ کوئی زمین دی وراثت نہیں نبوت ہے ای او چند چڑیا مکے دے اندر جس بجھنا نہیں ای او روشنی آئی جس کدی ماند نہیں پاونا ہے حضور لگی بھی گئے تاج بھی نہ گنے پہ یا نہ پہ گنے ای اللہ او ایک ایج چند چڑیا جس دے مقدر غروب ہونا نہیں دنیا دے چنہ گرن لگ وے نہیں سورجاں گرن لگنی یا نہیں حکم اللہ دیتا سورجہ گرن لگے صلاۃ کسوف پڑھو چند راتی نپے ونجے تو صلاۃ کسوف پڑھو نمازہ دیتیان با پڑھو تاجے چند چھوڑ وجہ یہ بندے دے گناہ دی وجہ نا اللہ تعالیٰ چنہ بھی نپ گینے تے سورج بھی نپے وینا لیکن مدینے جو چند چڑیا جس کسوف تے خسوف نہیں اے جس دے اندر بارہ ہی باران جس ڈوبنا نہیں ابو جہل آکھنے لگا بھائی دی دھیان
تو کوئی پتر تے کونی کل گیا تو گل ختم ہے. یہ گل کدے ایک ہونے حضور تک پہنچ گئی. جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی بتقاضے بشریت اللہ دے نبی دے دل وچ بھی رنج ہویا بھئی اللہ ہی کافر کے پہ آخنے اللہ فوراً قرآن اتاریا. نبی پریشان ہونے اللہ قرآن اترنے ہے انا آتوینا کل کوثر اے میرے نبی تاج میں حوض کوثر دا مالک بنایا. کیا ایتھے نے کہا چھوڑا انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے نبی تیرا کام میں قربانیاں دین تے دیونی ہے تے نمازاں پڑھنی ہے. باقی انتے نے جڑے دشمن بیٹھے ہوئے ابو جہل لفظ ان شانئک هو الابتر تیرے دشمن دی جڑ کٹ دیونی یہ میرے اللہ دا کام ہے. انہاں دا جڑے نا کہیں نہیں اگڑنا تیرا نا قیامت تک بھی باقی رہنا قیامت والے دھیانے بھی باقی رہنا اور جنت لوگا تیرے نا تو بغیر وجنا نہیں. ہاں تیرے نا بیٹیاں این یا نہیں بیٹے این یا نہیں تیرا نا سا قیامت تک باقی رکھنا. تو میرے دوستوں یہ اللہ دی اپنی تقسیم ہونی. اللہ چاہے تو کہیں کچھ نہ دے اللہ چاہے تو بہو دے دے اللہ چاہے تو بیٹے دے اللہ چاہے تو بیٹیاں دے اللہ چاہے تو دو نہ دے ہونا یا نہیں ہونا. ایک اور کرنے والا یہ اللہ دی ذات. اللہ تمام نبی ایجا بھیجے کہیں کچھ بھی نہیں دیتا. کئی ایجا نبی آئین کوئی اولاد نہیں. کئی ایجا نبی آئین کے 86 سال عمر ہوئی جس ویلے موسم دے سیزن نہیں اولادہ دے اللہ اس ویلے دے چھوڑے تائی اللہ دے اختیار ہے جو مرضی چکرے. لیکن وجنے آڑا کوئی کسی دے وجنے نہ دنیا دا نظام نہیں رکنا. اگر رکیا تو حضور دے وجنے نہ دنیا دا نظام رک ونجا. تائی بیٹیاں بھی اللہ دیا نعمتان اللہ تعالیٰ دیا دو نعمتان اور منگنا بیٹا یہ اللہ دے نبیوں دا حکم ہے. آپ دعا منگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دعا منگی حضرت زکریا علیہ السلام یا اللہ ماں اپنے قدرت جو وارث عطا فرما اور اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے. لیکن اولاد نیک اولاد جڑی والدین کا صدقہ جاریہ ہوتی. نیک اولاد اور عزیز سے چاہنا کہ والدین اگر دنیا تو لگے وجن اولاد انہاں کان کوئی ایک نیک عمل کرے نا بچہ نہ نہیں کی نا بھائی اللہ ادھر ثواب میرے والدہ پہنچا میری والدہ پہنچا. اسی جس ویلے کوئی نیک عمل کرنے ہیں اس تو بعد اسا حکم کیے بھائی سالے ثواب کرا یا اللہ فلانے ثواب پہنچا فلانے پہنچا. لیکن والدین اے جے رشتہ کہ اگر بندہ نا نبی کھنے اولاد دی ہر نیکی جو اس دے والدین دا ایسا برابر ہے. تئی تعزیت کان عورتوں دے چونکہ مجمع زیادہ یہ جڑے سی آوے نے ہفتے بعد مہینے بعد سال بعد عید آئی وقت آ گئے ہیں نوے سرو پھوڑی پا کے دی گھرے او تو مر گئی تو رہ گئی وہ بھائی اللہ دے اختیار ہے جنوینے آڑا کون ہے کیا کھڑنا یہ اللہ کھڑنا یہ میڈ اللہ دیا تقسیمات. کتنے بندے ہونے بڑھے منیے دے پیر اور دعائیں پہ مگنے یا اللہ ہون پوریاں چکار لیکن پوریاں ہونیاں نہیں نہ ہونی ہے. پوریاں اس ویلے کرنی ہے جس ویلے پورا ہونا. لن تموت حتی تستکمل رزقا فرمایا موت تا بیماریاں نہ تا نہیں آوڑی یا تیری عمر زیادہ ہو گئی تا نہیں آوڑی یا تیرے کو کوئی شے جی وارث نہیں رہتا تا نہیں آوڑی. فرمایا حتی تستکمل رزقا جس جڑے تیرے لکھے ہوئے رزق پورا ہونا تا اسا تا بلا گرنا. یہ ساڑھا بھائی عابد اس عمر عموماً بندے گھاٹے ہی بہنے لیکن اللہ دسنا ہی چاہنے بھائی ای میڈے دنیا میڈی دنیا میں بڑھائی یہ مالک میں ہوں یہ میڈی مرضی میں مجھے نہ کیڑے ویلے ہیں تو اٹھینا کیڑے ویلے ہیں. کوئی پوچھ کے موت تھوڑی آنی موت تو کدی پوچھا تو صرف سواڑے میڈے نبی کو پوچھا با نبی آمنا چاہنے ہو یا رونا چاہنے ہو ورنہ اس تو پہلے بھی تو اس تو بعد بھی اسرائیل نہیں کدی پوچھا ہے. بتاڑے تو بعد نظام کے گھڑ چل سی کیوں یہ نظام چلاونے والی اللہ دی ذات ہے. تو اس واسطے حکم کیے وے صبر دے وامنا اور گھر والی عورتاں کان بھی حکم ہی وے بھائی صبر کرو اجر پایو. کتنا بڑا اجر ہے جس والدین دے والد اور والدہ انہ دی اولاد انہ دی زندگی مروے نہیں قربان وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ذکر فرمایا. آپ بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں صحابہ کرام حضور پوچھا بھائی بانج کیڑی عورت ہونی بانج صحابہ فرمایا حضور بانج وہ عورت ہونی جیڑی عورت دے اندر بچہ پیدا کرنے دی صلاحیت نہ ہوئے اس آپ بانج آکھنے. حضور فرمایا او بانج نہیں با جیڑا بچہ پیدا نہیں او بانج نہیں. آپ فرمایا بانج کیڑی عورت ہے صحابہ کیا بانج ہوئے جڑی عورت جس کے اندر بچہ پیدا کرنے دی صلاحیت نہیں. حضور فرمایا او بانج نہیں
جس دے جا تک نہیں جمے. فرمایا پانچ اوے جس دی زندگی جس دی اولاد پہلے نہیں گئی. صحابہ پوچھا اللہ دے نبی کے کون؟ فرمایا جس دی اولاد اس دی زندگی مر وینی لگی وینی. فرمایا ای ماں اور باپ انہن جنہ کان اللہ تعالیٰ جنت ایک محل تیار کرنے اور اس محل دا نا اللہ رکھنے بیت الحمد، اللہ دی تعریف کرنے آڑے دا گھر. جس لئے اولاد لگی وینی اللہ فرشتہ بھیجنے اور اللہ جاننے دے باوجود پوچھنے بھائی میرا فرشتہ قربان وجہ اللہ دے پوچھنے دا انداز کہے جا کہ میرا فرشتہ ہوگا کڑ زمین تے ونجو جنہ دے جگر دا ٹوٹا آج میں چاہیا. سبحان اللہ. اولاد جسم دا ایسا ہونا نا ہے ای والدین نہیں پتہ ہونا با اولاد دا مقام کیوے، ورنہ پیو کا دیدہ دھڑے نہ لبے نا تو بچے کے آگنے جڑے کوئی گل نہیں بابا کے بھی لگ وینا تے آپ مڑ آنا ہونا یا نہیں ہونا. تے پتر کا دیا 10 گھنٹہ نہ گھر آوے ہے اولاد کو پوچھو نا ماں پیو کو. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی اللہ دی رضا والد دی رضا چے. اور اللہ دے نبی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس لئے اپنی مثال دیتی نا محبت دی بھائی اللہ تو بندے نا کتنی محبت کرے نا. تو اللہ ہی نہیں آکھا بھائی جبرائیل جتنی یا میکائیل جتنی. اللہ فرمایا ماما ویکھیا نے ماما یہ جڑی ماں اپنے بچے نا محبت کرے نہیں آپ فرمایا انہا 70 ماما دی محبت جمع کی تھی ونجے. ایک ہی تھی نہیں 70 ماما دی محبت جمع کی تھی ونجے. تو میری محبت اپنے بندے نا اس تو زیادہ ہوتی کیونکہ دنیا تے رشتے ایک ماں اے جا کہ جس دی محبت بے لوس ہونی اولاد نا فرمان بھی ہوئے تامی ماں اس کو بددعا نہیں کرے نہیں. اور جڑی ماں دی بددعا تھلے آ بھی گیا نا تو بات اللہ دے نبی فرمایا بات تو بچ بھی نہیں آگنا. آپ فرمایا روزے ہومن رمضان ہوئے اے لیلۃ القدر دی رات ہوئے بندہ بیت اللہ کھڑا ہوئے ہوئے بیت اللہ نب کی دعا پہ منگنا ہوئے. فرمایا اگر اے مہو پیو دنا فرمان تو اللہ دی دعائیں قبول نہیں کرے نے. ماں دہی مقام ہے عزت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائی. تو فرمایا اللہ کتنی محبت کرے نے تو اللہ فرمایا میں نے فرشتے ہو ونجو دنیا دے ویکھو اس مہو دا حال تے اس پیو دی حالت جنہ دے جگر دا ٹوٹا آج میں چاہ گدا جنہ دیا سکون راتاں دے آج اسا چھن گے دے ویکھو اس تے ان کے پہ آکھنے. انہوں اللہ کو نہیں پتا با کے پہ آکھنے اللہ تو بھی پتا جڑا 20 سال تو ستے میں پہلے کی تھا تے 20 سال بعد جڑا ہونا اللہ جاننے یا نہیں جاننے. اللہ زمین دے تھلے بھی جاننے تے اتے بھی جاننے. اللہ اسمانہ تے کے پہ ہونا اللہ ویکھنے پہ تسی تے میں سوچینے کے پہ ہے اللہ اساں جاننے بھی ہے. کل ایسا کہ سوچنا اللہ آج بھی پتا یا نہیں. اللہ دی ذات ہوئے جڑا سب کچھ جاننے آڑے تسی تے میں ویکھنے سامنے لیکن اللہ تو ہر پلے ہی پہ ویکھ رہتا ہے. ایک یہودی آیا ہے وہ سوال کیتا ہے اس آگا تسی آگنے سوڑا اللہ ویکھ نہ کڑے پلے. قرآن آتے حدیثاں بھائی میں نہ منہ نہ ماں تو کوئی عقلی دلیل دیو. تو جڑے اللہ والے آؤنا کہ بھائی موم بتی جلائے ہو موم بتی جلائی گئی تو سو آگ لائی یہ جڑی موم بتی ہونی ہو تو چونہ پلے چاڑنا ہونا یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا اس یہودی کو بھائی دس یہ تو چاڑنا کڑے پلے پہ وینا جنہیں یہ تو ہر پلے انہوں نے کہا میڈا اللہ بھی ہر پلے ہی ویکھنا. ہاں اس آگے وہ سوڑے اللہ جے ایک ہے اللہ تو پہلے کو رہا ہے. اس آگے اللہ تو پہلے کون ہے اس آگے انتا نہیں ہونا ہے. اس آگے اچھا گنتی کر بھائی وہ جڑا یہودی اس گنتی کی تھی 1 2 3 4 5 اس آگے ان پیچھا موڑ اس آگے 5 4 3 2 1 اس آگے اور پیچھا وانج اس آگے 1 اس آگے 1 تو پیچھے وانج اس آگے 1 اس آگے پیچھے کے اس آگے پیچھے کونی اس آگے جے کون 1 تو پیچھے کونی میں اللہ تو پہلے بھی کونے ہے. اے کئی جٹانیاں گلنے بھی ہے جی ہونی آنا یہ تسی بھی پکا کے کھڑا ہے کہ 1 تو پیچھے کوئی شے نہیں ہونی اور اللہ ہر کچھ ویکھنے والا ہے یا نہیں. اللہ وہ جاننے والا جڑا تساں تے ماں نہیں پتہ. اللہ پہ فرمانے نو بندیا ماں دے پیٹ ہی تو کیا کون پڑیا نہ تیڑی ماں پتا نہ تا پتا لیکن اللہ فرمانے ماں پتہ ہے با تو کے کرے سے ماں ای بھی پتہ ہے با دنیا تے وانج کی تو میڑا باغی ہو سے یا میڑا تابدار ہو سے. اللہ سارا کو جاننے تو اللہ ای نہیں پتہ با اس موت کے پہ گزرنی جس دا بچہ لگا گیا یا اس والد کے پہ گزرنی جس دی اولاد لگی گئی بڑھا پیو رہ گیا اور جوان بیٹے دی میت پئی ہوئی ہوتے سامنے. کئی ایسے جنازے آئے فرشتے آنے دنیا تے وہ آکے ویکھ رہے اس موت حالات جس دے دکھ دے باوجود ماں کے پہ آکھنی یہ میڈے اللہ دا مال ہے اللہ چاہ گے دا اے قربان وجاوت اللہ بھی تے بڑے اے جی اپنے بندے دی قیمتاں لاؤڑے آڑے ہیں فرشتے وینے یا اللہ دنیا تے گئے ہیں
ویکھیا اس مئو دا حال ویکھیا جس دا ایک نہیں دو لگے گئے اور بھرے جوان گئے او پہ آکھنی میرے اللہ دا مال ہے جے کون اللہ راضی انجی ایسے بھی راضی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتے دی گواہی اکٹھی وینی نا کیونکہ فرشتے اعتراض کیتے انسان دی پیداش دے تو اللہ گائے بگائے انہاں جنینے رانے یہ جناونا حکم یہ اللہ دی سنت ہے کہ جنینے رہو باقی پیسی کرینے ہیں تو اللہ جنایا فرشتیاں با فرشتیاں تسی جی آخنے ہو با بندے پیدا نہ کر پھر سی ہے ہنج کرے سی ہے گو کے این بھیڑنے والے بھی ہیں ہاں کھاؤنے والے سارے کچھ ہیں لیکن ہے جب بھی دوی چین نہ جڑے ہر حالت اللہ راضی کرنے اللہ فرمائے میرے فرشتے ہو بات انج کرو بات تسی گواہ بڑھو اس موت پیو کان میں جنت ایک محل پہ تیار کرنا اور قربان وجہ حدیث سے جانا محل اللہ پہ بڑھنے بے جوڑ موتی ہے کہ جب مالے جی بے جوڑ موتی جن موتیاں جوڑ نہیں موتی دا محل پڑھ وہینا جنت جا مڑ وہینا یہ کوئی معمولی گل نہیں وہ تو محلے جس محل دے اندر موتی اور اللہ موتیاں آپس جوڑے نہیں کیونکہ جوڑ بھی بعض اوقات تھڑ وینے نا اللہ فرمائے اے جے موتیاں دا محل جڑے بے جوڑ موتی یہ کہاں پہ ملنے یہ اس موت پیوہ پہ ملنے جس دی زندگی جس دی اولاد چلی گئی یہ اللہ دا حکم ہے اللہ دی نبی دا فرمان ہے انعام ہے یا نہیں یہ انعام تہجد تے نہیں ملنا یہ ہر سال حج کرو یہ انعام نہیں یہ زکاتاں دیو یہ انعام نہیں نیک عمل کرو یہ انعام نہیں یہ انعام صرف انہاں گانے جنہاں دے جگر دے ٹکڑے ترٹیں اور اس کے باوجود انہاں اللہ راضی رکھا یہ انہاں گانے ایک تسی تے میں واسی کی آگنے ہوش شو دیئے تو جانے بات بہ گئی کئی کے اکثر کوئی اولاد لگی بنجے اشودے جنے تو رہ گیا تاک تو حالت ہی بیٹھا گیا بھائی بماونا اللہ دے شان ہے یا سواڑے میں اختیار ہے جے تا اللہ اس دے اجر دینے ہے جے جملے کفری جملے کہ یہ آکھنا او جنے تیڑا ترے ہی کچھ نہیں اور جس نہ اللہ اس نہ سارے کچھ ہونے حضور فرمایا کہیں پوچھیا اللہ دے نبی کے کرام تھوڑے کلے ہیں آپ فرمایا وَإِن وَجَدْتُنِي وَجَدْتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِن فَاتَنِي فَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فرمایا اگر اللہ تینے ناڑے تو دنیا جہان تیڑی وَإِن فَاتَنِي فَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اگر اللہ تینے ناڑ نہیں اور ساری دنیا تینے ناڑے حضور پہ فرمانے ان فَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ان ساری شیئیں تینے ناڑ ہون بھی صحیح تامی تو اکلا اکلا وہ نہیں ہونا حضور فرمایا فقیر وہ نہیں جس کو مال نہیں فرمایا فقیر اوے جس نہ اللہ نہیں فرمایا غریب او نہیں جس کو کھاونے کان روٹی نہیں پاونے کان کپڑا نہیں رونے کان گھر نہیں فرمایا فقیر اوے کہ جس نہ اللہ ناجز دا تعلق نہیں فرمایا غنی تے بادشاہ اوے جیڑا ہاتھ چینا تا ہاتھ حالتہ موئے تے نہیں آنے تا اللہ تعالیٰ دعائیاں قبول کر دے دے حضرت خولہ بنت سالبہ ایک عورت صحابیان حضور دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیاں فرمایا حضور میڈے خاوین میڈے نا زیار کی تائی طلاق دی قسم ہے زیار کے ہونا کہ کوئی خاوین اپنی بیویاں ہی گل آکھے بھئی میڈے کان تو انج حرام ہے جے کون میڈے ہی ماں تے بہن میڈے تے حرام ہے یہ پہلے زمانے طلاق ہونی ہے اور اس تو بعد عورت اپنے خاوند کان جائز اس دن نکاح نہیں آگا کہیں صورت ہی نہیں آگا حضرت خولہ دے خاوند ہی گل کر چھوڑی حضرت خولہ آئیاں حضور کو اللہ دے نبی میڈے خاوند کدی عورتیں بھی ہینے گئی ہیں اللہ دے نبی میڈے خاوند زیار کیتا میڈے نا تھوڑ مہربانی فرمایا کوئی حل چونکہ پہلے حلیے پہ چلنا ہے آپ فرمایا طلاق ہو گئی انہاں کہنے گے اللہ دے نبی کوئی حل کڈو قربان وجہ کوئی حل کڈو آپ محبت بھی بڑی عمر ہوا جڑی لگ گئی بچی بھی این ان کا دی میڈے قرآن تا کھیسن کے تو پیو کمینا والد ہی مونج دے وہاں تا تربیت ماں کرے نہیں والد تا تربیت نہیں کرگنا اللہ دے نبی بچے دا خیال کرو مہربانی فرمایو ہکی پلے اللہ دے نبی ہکی پلے نبی دی غلام ہے اور محبت اللہ نہ رشتہ تے تعلق ہن ہونے امیر لوگ ہن ہونے جنہیں اللہ نہ رشتے قائم کیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دستور دے مطابق طلاق ہو گئی انہاں کہا نہیں حضور مہربانی کرو کو گنجائش کر دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھیاں آپ فرمایا میں بھی اسا کہو جھلیے حضور جس نے فرمایا تے ان چوپ چکار وہ کیا کھڑ لگی یہ تعلق ہے نا اسا کہ اللہ دے نبی اگر تسی میڈی نہ ہونا سوڑے نے پہ تو بات میں سوڑے اللہ سوڑے نہیں ہے
حضرت عائشہ فرمانی آنو ساتھ چاہے دعا منگی، اے اللہ ہی میرا گھر اجڑے پہ سا وسا چھوڑ، ہنج محبتان ایک غلط پہ ہونی آن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی آن جس ویلے حضور تے وہی آنی ہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک تے پسینہ ہی آوے نیا ٹپکن لگ پونا ہے۔ فرمایا میں ویکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی دے اثرات ہے ظاہر ہونے پہ دعا پہ منگنی خولا، میں کونی ماری خولا چپ کر حضور تے وہی آنی پہ ہے۔ اور حضرت عائشہ انہا شان ہے، آپ فرمایا جڑی فضیلتہ اللہ ماں دیتیاں دنیا تے کئی عورت نہیں ملی ہے۔ حضرت عائشہ دی فضیلت ہی وے، حضور فرمایا عائشہ میں جس عورت دے گھر بھی گیا اپنی اہلیہ دے گھر قرآن نہیں اتریا ہے، لیکن میں تیرے گھر آیا تا قرآن اتریا۔ حضرت عائشہ فرمانیاں نبیہ تو علاوہ کئی جبرائیل نہیں ویکھیا، لیکن میں او ہستی ہیں جس اپنی اکھی نہ جبرائیل بھی ویکھیا۔ یہ حضرت عائشہ دی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وینے پہن حضرت عائشہ دی گود حضور دا سر مبارک ہے، اور آخری بار حضور دا آخری جڑا وقت گزرا حضرت عائشہ نہ گزرا۔ حضرت عائشہ یہ مقام حاصل ہے کہ حضور وینی وار مسواک چبا کے منگیا، حضرت عائشہ اپنا مسواک جھوٹا کر کے حضور دیتا۔ یہ نشانان آپ فرمانیاں دا میڈیا فضیلتان جڑی اور دنیا تے کسی عورت نہیں ملی ہے۔ فرمایا میری شادی ہون لگی تا اللہ تعالیٰ جبرائیل بھیجیا، اور غلاف ترمذی شریف دی حدیث ہے، غلاف میری جڑے تصویر پا کے جبرائیل آئے، فرمایا حضور جڑی تصویر ہے نا اس بچی دی ای سواڈی دنیا دی بھی بیوی تے آخرت دی بھی بیوی۔ حضور تصویر کھولی نکاح ہو گیا، آپ فرمایا میں جس لئے عائشہ میرے گھر آئی 6 سال دی عمر ہے یا 7 سال دی حضرت عائشہ دا نکاح ہویا، 9 سال دی عمر رخصتی ہوئی، 18 سال آپ دی عمر حضور دا انتقال ہو گیا۔ لیکن عائشہ کو علم کتنا ہے 2210 حدیثاں جڑی حضرت عائشہ نقل فرمایا حضور تو حضرت عائشہ اتنا مقام حاصل ہے۔ صحابہ پھنس رہنے کئی علمی مسئلے تو پتہ نہ لگیا با کے کون مسئلہ کے کون حل کرا، تو حضرت زبیر حضرت عائشہ دے بڑے ہیں، انہاں نے عائشہ کو وانج کے پوچھو، حضور فرمایا جڑا اللہ عائشہ علم دیتا نہ وہ کہیں ہمیں نہیں دیتا، تو مسئلہ ہنج علم آیا کیوں نہ ہویا ساری زندگی حضور نہ گزاری قربان ونجا، تو آخری وقت بھی حضور حضرت عائشہ دے گھر آرام پہ کرے نے، جتھے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک یہ حضرت عائشہ دے گھر مبارک ہے۔ حضرت عائشہ خواب ویکھی، فرمایا میں خواب ویکھی بترے چند لتھے تو میرے گھر آ گئے، میری جھوڑی ڈیپ ہے، سویرے گیان اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق قربان وجا، ایک صحابی آئے فرمایا حضور تساں کہنے نہ زیادہ محبت ہے، حضور فرمایا عائشہ نہ، انہاں کہ حضور مردہ وچوں، فرمایا عائشہ دے والد نہ، ہی مقام حضرت عائشہ دا وقت نہیں میں عرض کریا، چند جنے ڈٹھیں میری جھوڑی حضرت ابو بکر کو لگیا گیا، فرمایا ابا جان میں خواب ویکھی با راتی ستی پہ تے چند اسمانہ جو 3 ڈٹھیں میری جھوڑی جا گئے، تو حضرت ابو بکر فرمایا با تو دی تعبیر آپ کے کڑی تینے کوئی دا بڑا علم ہے، انہاں کہ میں ای تعبیر با حضور دا میں نکاح چاہیے تا اللہ ماں میرے ذریعے ایک حضور اولاد دے سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رومن لگ پہ، ابو بکر بھی تو ابو بکر ہے نا، ہے جے بھی تو جہان تے کو نہیں آوڑا، حضور فرمایا سارے دے احسان میں بدلہ دیتی وینا، ابو بکر تیڑے احسان اللہ تے چھوڑی وینا، میں اللہ تاراضی کرے سی، آپ رومن لگ پہ۔ کچھ عرصے تو بعد حضور دے انتقال ہویا، حضور حضرت عائشہ دے گھر دفن ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق ایک جملہ آکھیا، انہاں فرمایا عائشہ جیڑے تود چن ویکھیں انہاں چنہ وچوں سب تو اللہ چنہ جا گئی تے 2 پچھے بات آسنی، اور آج امت گواوے کہ حضور دے روزے نہ ابو بکر صدیق حضرت عمر اتھے دفنین یا نہیں، فرمایا جیڑا اللہ چنہ یا وہ تو آ گیا تے پچھلے چنہ بھی تھے آویڑا، ای تعبیر ہے آپ دی خواب دی۔ حضرت عائشہ کو نہیں ماری، فرمایا خولا چپ ہوئے وہی آنی پئی، خولا اور رومن لگ پئی، یا اللہ وہ جملے کے جائنے محبت اللہ نہ ہی وے، یا اللہ وہی اتار تے ہنج اتار جے کن میں آکھنی ہے، اور یہ آکھ سکنا جس نے اللہ دا تعلق ہوئے، اے تُسی تے میں دعا بھی منگنے ہیں، اے دعا ای جڑی تُسی تے میں دعائی منگنے ہیں دعائی نہیں، یہ تا ایک حکم ہے نا، اے آج آیا تے اے گیا، ہی بھی کدی دعائیں ہوئی نماز تو بعد دعا، اے قبرستان تے بندہ وینا پیا
دعا منگنا پیا دوروں کھڑو ہاتھ کھدایا گیا ہن دعائیں ہی ملا منگنا فقیر آنا دروازے تے اس واڑے کو ہی منگنا بدے یا پیسے کٹ دینے ہو وہ منتا کرے نا وہ تسی اکلے اس وقت جناب حج تے ونجو بچے نال ہو سن تو جناب اس دی قوالی کرے سی اساں پتہ با منگنا کے کوڑے میں اگنا منگنا ہوئے فقیرہ کو سکو کہ گن منگنے جس ویلے تک دینے نہ ہو فقیر سو چھوڑے نے نہیں گڈی تے بیٹھے ہو نہ چھوڑے سن دکانہ تے بیٹھے ہو ہوڑے سو آدمی آسن تو تسی تے میں کہ گن منگنے ہیں دعا مانگے وکے آکھنے جانے منگیاں بڑھیا اللہ جانے ساڑیاں تو سنے نہ نہیں اور ان کا دیو ہے اللہ نہ سنے وہ اللہ تا قارون دی بھی سنے نا فرعون دی بھی سنے نا کوئی منگنے آڑا ہوئے صحیح موسیٰ علیہ السلام تے تو مطلعی نا قارون آگے ملسم نہیں ہے کتے پہنچے آلے جی میڈا وعدہ ہے اناس انہاں دی گل ہے جس ویلے آوان وہ 6 گھنٹے راوڑا سا بیان کرنا وہ 10 منٹ آوان یہ تو قسمت دی گل ہے اچھا جی دعا سی کرساں بس گل پوری کرنا تا ہی آوان اللہ کو بندہ منگے میں آکھنا اللہ قبول بھی کرے نا دعائیں قبول ہونی آن منگو کیڑی گل پہ کرنے جی قارون تو مطلعی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چاچے دے پتر سکے چاچے دے ایک ہی جو حضرت موسیٰ تے جڑے موسیٰ علیہ السلام دا چاچا اس ٹوکے ہوئے قارون چاچے دا پتر سکے دا ہن جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملی نبوت وہ آکھنے لگا بھائی یار ای زمین کہ جئی ساڈی یہی گلاں بڑی ہونیاں ایک ہی پیو دے جڑے اسی پتر آتے جڑے او دا پتر نبی بنے تے اسی جڑے وجاؤں کوئی نبی کور بنانا تساں میں بناونے کیوں جی کیا بنایا اللہ بناونے والے ہیں جسا مرضی دے دیں وہ سوچنے لگا لوگ نبی نہ جڑے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ونجن اللہ نہ کلام کرے رہے ابراہیم خلیلاً اور موسیٰ کلیماً اور گل بات گلہ جو گل نکلی نا اسی مولی ہیں پڑھاونے والے ساڑھے گلہ میں جو گل نکلی حضرت ابراہیم اللہ دے خلیلاً ساڑھے نبی اللہ دے یوں جیڑ جمعے پڑھوں تو دسو جی یارا اے تو کائی صاحب وینے جمعے ان کے والد ہے حبیباً تا خلیل بھی آکھنے دوست تا دوار صاحب سنے عربی خلیل دا مانا دوست حبیب دا مانا دوست کئی پوچھے ابا ابراہیم تسی اللہ دے خلیلوں اور آخری نبی اللہ دے حبیباً تا دو دا مانا دوست وہ فرق کے وے قربان وجہ علماء تے لکھ رہے تھے انہاں کیا بظاہر تا دو دا مانا دوست ہے لیکن فرق بڑا ہے نہ دے اندر خلیل ابراہیم خلیل اللہ خلیل اس دوست آکھنے جس نا محبت وچو ہر شے چاہ گنو محبت وچ ہر شے چاہ گنو اللہ کا ابراہیم تو میرا خلیل وطن پیش کر میرا خلیل اولاد پیش کر بچے دی چھری چلائی یا نہیں چلائی تو میرا خلیل وطن چھوڑ دے تو میرا خلیل مال میرے تے دے دے خلیل اس دوست آکھنے جس محبت سب کو جس کو گھدا ونجے حبیب اس آکھنے جسا محبت سب کچھ دیتا ونجے مانا سمجھ آیا یا کوئی نہیں آیا حبیب کیڑا دوست ہے جسا محبت سب کچھ دیتا ونجے فرمایا میرے نبی تو میرا حبیب ہے تو جس ویلے ہاتھ اٹھے سے تو میں بدل جمع کرے سا تو موئے تے پھرے سے تو میں بارش دے سا تو بیت اللہ دا غلاف نب کی دعا منگ سے میں عمر تیڑے قدماج گھنڑے سا تو جس ویلے ہاتھ اٹھے سے ابو ہریرہ دی والدہ میں کلمہ پڑھا دے سا کیونکہ تو میرا حبیب ہے خلیل نے خلیل ہویا تا سارا کچھ ماں دے میں آ میرا حبیب ہے اس واسطے محبت ہے سارا کچھ میں تاں دے دے سا تائی فرق ہے نا کتنا فرق اور کتنی عزت اللہ حضور عطا فرمائی تا فرمایا خولہ چپ کر اللہ دے نبی دی وحی آ گئی خولہ ہو رہا ہوں لگ پہ یا اللہ میری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں جے کر جے کن میں چاہنی ہے جیسے وحی ختم ہوئی نا اللہ خالی ہی نہیں پا جبرائیل نے بھیجا اللہ قرآن اتاریا 28واں پارہ جڑا شروع پہ ہونا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا تحقیق اللہ میرے نبی او جھگڑا سنیا جڑی عورت تیڑے نا خاوند دے بارے پہ کرے نہیں آئی اے میرے نبی آج تو بعد میں ای دستور بدل دیتے بشاک وجہ ہے تے ترجمے تک گنے 28واں پارہ 28 جو تو شروع پہ تھی نا اللہ سے پارے دے شروع جی واقعہ لکھ دیتا قرآن اتارا اے میرے نبی خولہ میڈی بندی تیڑے تیمان گھن کے آئی اور اس دا میڈے نا تعلق ہے کہ جڑا تیڑے نا پہ جھگڑی اسا اسمانہ تے بے کے سنیا اور اسا آج فیصلہ بدل دیتا ہے کہ جڑا زیار کرے ایک غلام آزاد کرے غلام نہیں آزاد کرنا
تا او 60 کے کرے جناب 60 روزے لگاتار رکھے، او نہیں رکھ سکنا 60 مسکینہ کھانا کھوائے اس دی بیوی اس کا حلال ہوگا سی۔ جس ویلے وہی ختم ہوئی حضور فرمایا عائشہ خولا مبارک دے، اللہ اس دی دعا منو ان قبول کی تھی، فیصلہ ہنج اللہ اتارا جگڑ خولا چاہیے ہے۔ بہن بھی تا عورتیں ہیں یا نہیں ہے؟ ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا مادر زاد نبینا حضرت خدیجہ دے پھپی زاد بھائی حضور کو آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مکے دے سردار بیٹھے، انہیں شرط رکھی اللہ دے نبی اسی تو ساڑی گل سنسا لیکن ساڑی شرط ہی وے سواڑے نہ غریبہ جو کون آسی، جڑے سواڑے صحابہ نہ غریب ان با کون آسن کیوں جڑے اسی سردار تے ان مزیرے ساڑے نا پون اندر خباست انہیں مال دی تے ہو دے دی۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمایا بھائی ایک کدی سننا چاہنے تو کوئی گل نہیں، وکری میٹنگ بھی بلا سکتے ہو کیونکہ نبی کوئی کام اللہ دے حکم تو بغیر نہیں کرے، آپ بلایا صحابہ فرمایا بھائی اس تو ان کے اس تک کون آوے انہاں نامہ گل کرن دیو۔ تو نبی نے تو نہیں نہ پتا کہ کیڑا چودھری بیٹھا یا وڈیرا بیٹھا، نبی نے جو نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے، اندر آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارو آواز لائی نے علمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ، اللہ دے نبی ماں اوت سکھائیو جیڑا اللہ تساں دین دیتا ماں بھی دسو، کیونکہ جس ویلے حضور تے وہی آنی ہے صحابہ کرام حضور سکھا دینے ہیں۔ دو تریوار آکھے نا تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگوار گزریا با میں من بھی کیتا ہے تینا نا وعدہ بھی ہے با اور کون آزیدی وعدہ آگا شریف بندہ ہے۔ تو دو بار گل کی تھی صحابہ ہے جس نے جواب نہیں ملے تو گھر لگے گئے، ان گھر پہنچے تو اللہ قرآن اتارا، اللہ کیا اتارا جی قرآن اتارا 3واں سپارہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے نبی تیرے متھے تے وٹ آ گئے اور تا یہ اچھا نہیں لگا کہ ان جاءہ الاعمی، جس ویلے ہی نبی نہ تیرے کو آیا اے میرے نبی انہ سردارانہ سارا جہان بھر وجے تا اس عبداللہ ابن ام مکتوم دا مقابلہ ان نہیں کر سکنے۔ تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وہاں کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دے گھر گئے، تا فرمایا عبداللہ تو آئے ہو، قریش مکہ دے سردار بیٹھے ہیں میں توجہ نہیں کی تھی، تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آنے ہیں تا حضور اپنی چادر مبارک انہاں کاٹ بچھا دینے ہیں کہ میڈا ہی صحابی جس کان اللہ قرآن اتاریا۔ تو میڈا دوستوں آج بھی اللہ ہوئی ہے گو کہ صحابی تو کوئی نہیں نہ پڑھ سکنا، صحابی ہوئی ہونا جس جاگنے حضور ویکھے ہوئے تے حضور دی صحبت بیٹھا ہوئے ایمان دی حالت ہے، اسی حاجی بن سکنے ہیں نمازی سارا کچھ کر رکھنے ہیں لیکن صحابی نہ بن سکنے، کیوں؟ صحابی انہیں یہ ہے جنہیں حضور ویکھے تے لگے گئے۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ 110 ہجری انتقال ہویا، آخری صحابی رہ گیا دنیا تے، جس ویلے رہ گیا نا آخر تو وہ فرمانے بھائی میں او خوش نصیب ہے جڑا دھرتی تے اکلا رہ گیا اور میں او جس ہنے اکھی نہ حضور ویکھیا۔ تو انہاں صحابہ دی شان کوئی پہنچ سکنا جی ہے جنہیں حضور پیچھے نمازہ پڑھیاں، حضور انہوں نے نکاح پڑھائیں، انہوں نے رشتے طے کیتے، ان موئن تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جنازے پڑھیں، انہوں نے خوشیاں غمیاں حضور شریک ہوئیں، انہوں نے شان کو نہیں پہنچ سکنا ہے کیونکہ حضور جیسا بھی کوئی نہیں تے حضور جیسی جماعت بھی کہیں نہیں ملی۔ تا تعزیت من ہے صبر دے معاملہ ہے، ای نہیں بھائی جس سے لے آؤں جو پھوڑی نمی کر دے ہو۔ تو گھرانے کی بھی گزارش ہے بھائی روزانہ پھوڑیاں پاؤنا ای شرن جائز نہیں، اللہ صبر دا حکم دیتا۔ وجنے آڑے اپنے وقت دے گئے سارے ہوں سے لگا وینا قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، جس سے لے موت آنی یا مصیبت آنی بندہ یہ آکے اللہ تو دی بھیجے تیڑے کو آنے پہ ہے، ایتھے جڑے بیٹھے کہیں رونا نہیں، ہر بندے اپنے وقت دے لگا وینا۔ تا اس واسطے صبر دا حکم ہے کیونکہ صبر تے اللہ تعالیٰ اجر رکھیا۔ اسی سال بعد عید آوے وانجرہ ناجائز شرن ناجائز ہے، کریالے کام بھولنا اسی وقت آکے تازہ کر دینے، کوئی رائے تے کھڑا، کوئی عورت مانجا پہ مرے نہیں، کوئی جناب گاہ پہ کپے نہیں، عورتوں تھے جو مڑوینا رومنا اساں پہلے صبر کئی ذریعہ نہ آیا اور وہ صبر آلتے آئے ہی ہے دعا تازہ کر دیتا نہیں۔ اللہ دے نبی منع فرمایا۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی وفات ہوئی، حضور فرمایا میڈی وفات دا جڑا حادثہ آنا دنیا تے اے جے کوئی حادثہ نہیں، تو وہ حادثہ اے جے کوئی ہو سکنا با حضور لگے وجن۔ صحابہ کرام سنانا با حضور انتقال فرما گئے، فجر تو بعد دسے گیا کہ اللہ دے نبی لگے گئے،
تو سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق چونکہ آپ دی بیٹی دا گھر آیا اندر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی تے آرام پہ فرمانے، آپ دی روح مبارک پرواز کر چکی، آپ دی منہ مبارک تے کپڑا مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑا لایا، میں کہنا کہ دل اور کہ گردہ انہاں صحابہ کرام دا جنہ دے سامنے اللہ دے محبوب رہن اور وہ انہاں دے زندگی حضور لگے گئے۔ آپ کپڑا لایا، صدیق اکبر ایتھے بوسا دیتا، ایک پوچھنے لگا جنے حضور فوت ہوئے صحابہ کتھے ہے؟ مگر تو انہاں چھوڑ تو کتھے، تو اپنی گل کر۔ صدیق اکبر پہلے بندے جڑے گئے اندر گئے، کپڑا لائے نے حضور دے چہرے مبارک تو ایتھے بوسا دیتا نے۔ آپ فرمایا واہ خلیلہ واہ نبیہ، واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ محمدہ، فرمایا واہ ہائے میرا دوست، ہائے میرے نبی، ہائے میرے غم گسار۔ آج دنیا تو لگے گئے اور صحابہ کرام جس لئے پتہ لگا اللہ دے محبوب دنیا تو تشریف فرما تشریف گھن کے لگے گئے، تو جیڑا صحابی کھڑا ہے نا وہ تھے بہ گیا، اس کو ٹورا نہیں گیا، اور سچے عاشق ہے حضور دے۔ مدینے تو باہر ایک صحابی ہڑ پہ وینا، ہاڑی زمیندار لکھیا بھائی، اس وہاں پتہ لگا حضور لگے گئے تو اس اپنی اکھی آنے کاٹ کے دیں، اس آقا جنے حضور لگے گئے تو وہ تھوڑا سا اکھیاں کے کرنا، جنہیں جنے اکھیاں حضور ویکھنے کا اللہ ساتھ دیتی ہیں، اگر ان نہیں تو وہ اساں اکھی دی لوڑ نہیں، اس تو بعد اسی اور کوئی شے ویکھنا بھی نہ چاہنے۔ تو جس لئے حضور دے انتقال ہویا، لکھا مدینے دے ان بچے جنہیں دے والدین جہاد شہید ہو گئے، ان رونے ہیں، انہوں نے کہا ساڑھے والدین لگے گئے ہیں تو اساں اتنا محسوس نہیں ہویا، اساں آج پتہ لگا با یتیم کے گڑھ ہوئی نا، چونکہ حضور دے ہونے ہیں ساڑھے سارے کوئی دکھ نہیں، جڑا حضور کو آنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت وسیع ہے، یتیم آئین، مسکین آئین، غریب آئین، اللہ دی نبی دی رحمت دی چادر وسیع ہے، آپ انہیں چادرہ وچ پایا اور سارے لوگ، ایک صحابی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، بچہ رونا پیا، حضور کو آگے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہ حضور میرا والد کدے گیا؟ آپ فرمایا وہ گئے شہید ہو گئے، روئے نو حضور چاہ کے دے، آپ فرمایا میرے صحابی یہ تو استراضی نے آج تو بعد السلام علیکم ایک ہی پلے رکھو جی پیٹرول دے رکھو، استراضی نے تینا والد گو کے دین کا قربان ہویا لگا گیا، استراضی نے آج تو بعد محمد تیڑے والد ہوون اور عائشہ تیڑی والدہ ہوئے، تو جڑے دوئے بیٹھے ہیں نا بچے جنہوں دے والدین زندہ ہے ان رون لگ پہ، نالا پوچھا بھائی تے رونا پہ دا والد لگا گیا، تسی کیوں پہ رونے ہو؟ محبتہ انہوں نیا، انہاں کے آسی بھی چاہنے ہیں بس ساڑھے والدین بھی اللہ دے رائے شہید ہونا، اور آج اساں ہی عزت ملیا کہ حضور آکھنا با تسی اس دے راضی نہ ہو کہ سوڑا والد محمد ہے اور سوڑی والدہ عائشہ آپ عیدی دی نماز گھڑانے پہ، اسی دا عید 5 منٹ لیٹ ہوئے نا تو روڑا پہنے بھائی یار مولی صاحب تسی چنگی جانے رہے ہو، عید 7 بجے آئی تو 7:05 ہو گئے، لیکن ان صحابہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے پہن عیدی کان عید بھی پڑھے ایک جائی 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع جمع، حضور راہ تے آنے تو بچے ویکھن کھیڑنے پہن، نکے بچے، ایک بچے دے کپڑے بھی بیڑے تے رونا پیا، حق اللہ ایک ہی پلے بیٹھا ہوا، حضور فرمایا بتا کیوں وکھرا بیٹھا ہوا؟ جنہیں فرمایا حضور انہ دے والدین زندان، ان خوشن میرا والد لگا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیا اس بچے ہیں گھر واپس گئے، حضرت فاطمہ فرمایا کہ اس کا نوائیو، اس کا کپڑے پوائیو، حضور دی چادر دے 2 ٹوٹے کر کے ایک پوائی گئی ایک بنائی گئی، اور آپ اس کا گھن کے مسجد اندر لگے آئے، ممبر دے نہ بوایا نے، آپ فرمایا سنو جس کہیں یتیم دے سرے تے ہاتھ رکھیا کہا تین قیامت آڑے دھڑے مڑے راہین جوڑ کے کھڑا ہو سے، تو آپ حقوق دسیں غریبان دے، مسکینہ دے، یتیمہ دے دس کے گئے، کہیں اعتراض نہیں کی، تب حضرت تُسی عیدی کانڈ جانے پہ پڑھاونے کانڈ تو عید لیٹ ہو گئی۔ تو میرے دوستوں اسلام الدین النصیحہ خیر خائی دین دا نام ہے، دین اے ہی خیر خائی۔ تو آخری گل چونکہ میرا وعدہ ہے حضرت آئے تو مقصی ہے، ای جڑی تعزیت ہے صبر کانڈ ہے، جس ویلے ہماں دوبارہ غم تازے کرنا ہے، جس ویلے ملنا دوبارہ عورتوں دی عادت ہے بھائی گل لگ کے رونا، عید سالے بعد آئی تامی تازہ کر دیونا، اسلام اس دی اجازت نہیں دینا، اسلام دا حکم ہی وے بس تعزیت ایک بار جڑا کر چکا بار بار اس غمیہ تازہ کرنا، انہاں کان دعا کرو، اسالے ثواب کرو، انہاں کان صبر دے کلمے آکھو، اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بے آواز ہے،
دنیا دے سارے نظام اللہ آپ چلاونے والے ہیں۔ حضور فرمایا لا یسب الدار وانا الدار اقلب اللیل والنہار، زمانہ میڈا اس زمانے برا نہ آکھو، میں اللہ آکھنے پہن میں زمانہ جڑا دن تے رات بدل کے نا، تا اللہ جس کرے ہیں وسا کے اس تو بعد اس دن حالات آ سکنا، وہ خزاں تو بعد بہار آنے تے بھی قادر ہے یا نہیں؟ کتنے جیسا گھر ویکھیں جنہوں جو ایک بندہ رہ گیا لیکن وقت اللہ تعالیٰ انہوں گھرہ وسایا یا نہیں وسایا؟ اللہ چاون وسامنے آڑے، ساڑی اپنی ساڑی چاچے بیٹھے ساڑے گھرہ دے اندر ڈھوگن تھے، سارے لوگ مر گئے، میں ایک بزرگ رہ گیا، ایک انہوں دے چاچے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ دے احسان ہے بھائی، ساڑے وہ چاچا انہوں دے 2 بیٹے ہیں، ساڑے دوئی جیڑے بہنوئی انہوں دے 4 بیٹے ہیں، اسی 5 براہ ہیں، تحقی تو اللہ کہیں وسائے وسامنا اللہ دے ہاتھ سے جونا، اور اللہ دے سامنے نہ عمر شرط ہے نہ موسم شرط ہے، بے موسمی چیزیں دیونے آڑے ہیں تو اللہ آکھ رہنا ہے، جس ویلے اچھائے اور اسی اللہ کی دعا مانگنے ہیں، یا اللہ اس گھرے وقت ہنجے وسا جے کون پہلے دین نہ آباد ہے اور یہ وسن پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سا ضرور وسیسن۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساڑھے آئی دے مہمان ساڑھے بھائی مولانا عبید الرحمن انور صاحب، میں شکر گزار ہیں کہ ساڑھی مختصر چونکہ پروگرام ہے ایک ہی دنے جیسا ہی طے کیتا